اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جیسے قیامت کا دن ہوگا نا، تقطعت الاسباب، ساری دوستیاں ختم الا المتقین، صرف جو تقوی پر دوستی ہوگی وہ باقی رہے گی. بس دوست سوچ سمجھ کے بنائیں. حدیث میں آیا ہے کہ اگر تم جاؤ کسی دکان پر جو کوئلے کی ہو اور اسے کوئلہ نہ بھی خریدو، امام نے مثال دی، اس سے کوئلہ نہ بھی خریدو، جب باہر آؤ گے تو کہیں نہ کہیں کوئی سیاہ دھبا لگنے کا امکان ہے. میں قربان ہو جاؤ اپنے مولا کے بھائی مل کے صلوات بھیجیں نام حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر. امکان ہے. اس لیے اگر کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہو جہاں برے لوگ ہیں، جہاں بیہودہ لوگ ہیں، گانے سننے والے ہیں، جہاں پر بیہودہ باتیں کرنے والے ہیں، آپ کہیں میں نے تو اپنے آپ کو بچا لیا تھا، نہیں بچایا، آپ سمجھ نہیں بچایا، روح پر کہیں نہ کہیں سیاہ دھبا لگا ہے. پھر امام نے فرمایا کہ اگر متقین کی، علماء کی، صالحین کی صحبت میں ہو تو پھر امام نے مثال دی کہ جیسے خوشبو کی دکان پر گئے ہو، خوشبو نہ بھی خریدو تو باہر نکلو گے تو کچھ دیر کے لیے تو خوشبو آئے گی. ہاں اس لیے جب حسین کے ذکر میں ہے تو اس لیے معطر ہے یہ، ہاں یہاں سے وجود پاک ہو کے جاتا ہے. اس لیے بہت اہم ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، اس سے انسان کے ایمان کا بڑا گہرا تعلق ہے، یاد رکھیے گا. اور جب دوستوں کا اتنا بڑا گہرا تعلق ہے تو میں جوانوں سے اب کہہ رہا ہوں، دست ادب جوڑ کے میں بزرگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا، جب زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہوتا ہے نا ازدواج کا، تو کم از کم یہ تو دیکھا کرو کہ وہ ولایت علی پر ہے یا نہیں ہے. ہاں یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے، انٹرنیٹ پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، ادھر ادھر، آج کل کا معاملہ یہی ہے. اب اس میں با ایمان ہے نہیں ہے کیا ہے، جی شیطان اپنا کام کرتا ہے. جی بالکل. تو ہونے کا واقعی جنگ ہوگی، سر اڑیں گے اب.